لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ملت، عزیز طلبہ، اللہ رب العالمین کی حمد، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی سب سے پہلے ہمارے اوپر واجب ہوتی ہے، اور اس کے بعد اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام بھیجنا یہ بھی ہمارے لیے اشد ضروری ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، حالات حاضرہ سے متعلق گزشتہ جو 2 خطبوں میں بات ہوتی رہی ہے، آج عالمی اور خود اپنے آس پاس اپنے ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ آج دنیا میں اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کو ہر جگہ پریشانی ہے۔ عالمی سطح پر دیکھیں یا مقامی سطح پر دیکھیں، اور اسی سے متعلق باتیں گزشتہ خطبوں میں ہوتی آئی ہیں کہ وجہ کیا ہے اور کیوں ایسا ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا۔ ہمارے پاس جو قرآن و حدیث میں جو قیمتی مشورے موجود ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں موجود ہیں، ان کو دیکھنا پڑے گا۔ اپنے تاریخ کے اوراق کو بھی پلٹنا پڑے گا۔ تاریخ ہوتی ہی اسی لیے ہے کہ اس کو دیکھ کر، اس کو پڑھ کر کے آگے کا راستہ متعین کیا جائے۔
اس سے سبق لیا جائے۔ تاریخ مجھے معاف کیجئے اس لیے نہیں تاریخ ہوتی ہے کہ اپنے ماضی پر، شاندار ماضی پر خوشیاں منائی جائیں، اور جہاں جہاں حالات خراب ہوئے ہیں ماضی اور حال میں ان پر آنسو بہایا جائے۔ یہ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہوتا، بلکہ اس سے سبق لے کر کے آگے کا راستہ اس سے متعین کیا جائے۔ کچھ باتیں ہوئی تھیں گزشتہ خطبوں میں، آج ایک آیت تلاوت کی گئی ہے ابھی خطبے کے بعد۔ اللہ رب العالمین سورہ توبہ کے اندر فرماتا ہے اولا یرون، عام طور سے یہ آیت تو یہ منافقین کے بارے میں ہے، ان کا تذکرہ ہے سورہ توبہ میں، اور یہ آیت اسی ضمن میں ہے۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ ہر سال ایک بار یا دو بار آزمائے جاتے ہیں، گھسیٹے جاتے ہیں، پریشان کیے جاتے ہیں، مصیبتوں میں مبتلا کیے جاتے ہیں، آزمائشیں ان کے سروں پہ منڈلاتی ہیں، ہر سال ایک بار یا دو بار۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون۔ پھر ہو کیا گیا ہے کہ ان آزمائشوں کے باوجود بھی نہ وہ توبہ کرتے ہیں اور نہ نصیحت پکڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اولا یرون، تعجب کے الفاظ ہیں قرآن کے کہ کیا ان کی عقلیں ماری گئی ہیں؟ عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے کہ اس کے باوجود اس سے نہ توبہ کرنے کی انہیں توفیق ہوتی ہے اور نہ ہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ یہ حالات ہمارے بھی ہیں، یہ تعجب ہمارے اوپر بھی ہے قرآن کا کہ آزمائشیں در آزمائشیں آتی ہیں، اور اس کے باوجود ہم لوگ نہ توبہ کرتے ہیں، نہ اللہ سے لو لگاتے ہیں، اور نہ ہی نصیحت پکڑنے کے لیے تیار ہیں، بلکہ جیسے ہی ایک مصیبت اور ایک امتحان کی گھڑی اور اس کے بادل کچھ چھٹے، پھر ہم لوگ اس کو بھول جاتے ہیں اور اپنے اسی نافرمانی والے رویے پہ چل دیتے ہیں۔ نافرمان ہیں ہم لوگ، پریشانیوں کی وجہ یہی ہے۔ قرآن اسی پہ تعجب بھی کرتا ہے کہ آزمائشوں کے باوجود عقلوں کو کیا ہو گیا ہے کہ سمجھتے نہیں، توبہ بھی نہیں کرتے، اللہ سے رجوع بھی نہیں کرتے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو، ایک سفر میں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اس کے بعد اعلان کرایا گیا کہ جو ہے الصلاۃ جامعۃ، نماز ہونے والی، ہم لوگ سب اکٹھا ہوئے۔ تب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی، یہ حدیث فرمایا اور بتلایا کہ ان امتکم ہذہ، یہ امت تمہاری، اس کی عافیت اور اس کی سالمیت کس میں ہے؟ فی اولہا، اس کے پہلے میں ہے۔ سنتے جائیں حدیث کو، وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءً شَدِيدًا وَسَيُصِيبُ آخِرُهَا بَلَاءً شَدِيدًا، اور اس امت کے آخر میں جو آخر کے لوگ ہوں گے انہیں بہت زیادہ آزمائشیں پہنچیں گی۔ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، اور ایسے معاملات پیش آئیں گے جنہیں تم ناپسند کرو گے، جنہیں
ناپسند کرو گے، وہ کسی صورت میں قابل قبول وہ چیزیں نہیں ہوں گی جو آئیں گی، پے در پہ پیش آئیں گی اس امت کے ساتھ۔ وَتَجِيءُ فتن اللہ کے نبی نے فرمایا اور فتنے آئیں گے، فَيُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا، پھر بعض فتنے اس میں سے بعض کو ہلکا کر دیں گے، نرم کر دیں گے۔ ایک فتنہ آئے گا، لوگ واویلا مچائیں گے کہ کس آزمائش میں پڑ گئے ہیں، لیکن اس کے بعد جو فتنہ آئے گا اس سے زیادہ ہوگا تو وہ نرم پڑ جائے گا، وہ فتنہ کمزور پڑ جائے گا۔ یرقق بعضها بعضا، ایک فتنہ جو بعد میں آئے گا پہلے والے فتنے کو کمزور کر دے گا، نرم کر دے گا۔ وتجیء فتنۃ، اور پھر فتنہ آئے گا، فیقول المؤمن ھذہ مہلکتی، پھر جب فتنہ آئے گا تب کہے گا مومن کہ اب تو یہ ہماری ہلاکت کا سبب بنے گا، ہم ہلاک ہو جائیں گے اس فتنے میں، اب بچنے والے نہیں ہیں۔ ثم تنکشف، اللہ کے نبی نے فرمایا پھر وہ فتنہ چھٹ جائے گا، پریشانیوں کی مصیبتوں کے وہ بادل چھٹ جائیں گے۔ جو کہہ رہا تھا مسلمان مومن، کہہ رہا تھا، چلا اٹھا تھا کہ یہ ہماری ہلاکت کا سبب بنے گا، یہ فتنہ، یہ آزمائش، یہ پریشانی، یہ مصیبت، لیکن پھر وہ چھٹ جائے گا۔ تو وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ، پھر فتنہ آئے گا، پھر مومن کہے گا ہذہ، ارے یہ تو بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑا فتنہ، یہ بہت بڑا فتنہ۔ اس حدیث کو سمجھیں اور آج کے تناظر میں جو حالیہ واقعات ملک اور بیرون ملک دنیا بھر میں جو پیش آ رہے ہیں، کیا اسی طرح کے نہیں ہیں جس طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ اسی واسطے حضرت امام دار الہجرہ امام مالک رحمہ اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ لن یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، اس امت کے بعد کے لوگ یعنی ہم لوگ اور بعد میں آنے والے قیامت تک کے لوگ کامیاب اس وقت تک نہیں ہوں گے جب تک اس فارمولے کو نہ اپنائیں جس کو اس امت کے پہلے لوگوں نے اپنایا تھا۔ جن امور کو انہوں نے اپنا کر کے کامیابی حاصل کی تھی، اس کو جب نہیں اپنائیں گے تب تک کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ ایک اور آیت سن لیں، آیت کا ترجمہ۔ یہ سورہ بقرہ میں 214 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور ابھی تمہارے پاس تو وہ آزمائشیں نہیں آئیں جو تم سے پہلی امتوں کے ساتھ ہوا، جس میں وہ آزمائے گئے، جن کٹھنائیوں میں وہ مبتلا ہوئے، وہ ابھی کٹھنائیاں تو تمہیں جھیلنی نہیں پڑی اور تم یہ سوچ کے بیٹھے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، انہیں پریشانیاں، بیماریاں اور تکلیفیں پہنچیں۔ وَزُلْزِلُوا، اور ان کے وجود کو جھنجھوڑ دیا گیا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اس امت کے لوگوں کو، صحابہ کرام اس وقت کے سب سے اول درجے کے مومن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگ، جماعت، اس سے خطاب کرتا ہے قرآن کہ ابھی تو ان لوگوں جیسا جو پچھلی امتیں گزر چکی ہوں ایسا تو امتحان ہی نہیں آیا، تم نے سوچ لیا کہ جنت میں داخل ہو گئے۔ انہیں تکلیفیں، بیماریاں، مصیبتیں گھیر لیں اور ان کے وجود کو جھنجھوڑ دیا گیا، اور حالت یہاں تک پہنچ گئی حتی یقول الرسول والذین معہ، یہاں تک کہ اس وقت کے رسول اور ان کے ساتھی، ان کے امتی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ کراہ اٹھے تکلیف سے
اللہ نے فرمایا صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے کہ ابھی تو حالات نہیں آئے، الا ان نصر اللہ قریب، اللہ نے پھر فرمایا کہ لیکن سنو اللہ کی مدد قریب آنے والی ہے۔ ہر آنے والی چیز قریب ہے، لیکن اس کا اصول ہے، اس کا ضابطہ ہے، اس پر جب ہم چلیں گے، اس کو اپنائیں گے، تب وہ راستہ اور وہ اس راستے پہ چلیں گے، تب وہ اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ اور یہ آیت کب نازل ہوئی؟ اس کا شان نزول مفسرین لکھتے ہیں کہ جب مہاجر یعنی مسلمان مکے سے اپنا گھر بار سب کچھ تج کر کے چھوڑ کر کے آئے مدینہ، اور مدینے میں جب رہنا شروع کیے تو انہیں پریشانیاں لاحق ہوئیں۔ کس سے؟ وہ یہود جو مدینے میں تھے ان سے، وہ منافقین جو مسلمانوں کی صفوں میں تھے، ہمیشہ رہے ہیں، آج بھی رہے ہیں منافقین سے، اور مشرکین مکہ سے، اور مشرکین مدینہ کے آس پاس کے حوازن اور یہ سب قبیلے۔ میں نے بتلایا جب ذکر آ رہا تھا غزوہ خندق کا، تو اس میں بتلایا تھا کہ کن کن قبیلوں نے گھیراؤ کیا تھا، وہ ایمان نہیں لائے تھے، ان مشرکین سے تکلیف پہنچی تھی، تب پریشان ہوئے تھے، تب یہ آیت نازل ہوئی تھی انہیں تسلی دینے کے لیے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو زمانے سے چلا آتا آیا ہے، حق کے پیروکار جو ہوں گے اور جو رہے ہیں کہ ہر زمانے میں، ان کے ساتھ یہ ہوتا آیا ہے۔ یہ تسلی دینے کے لیے آیت نازل ہوئی، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تسلی دی صحابہ کرام کو۔ بخاری کی وہ مشہور حدیث جانتے ہوں گے، لوگوں نے خطبہ نے بیان کیا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امتوں کے مقابلے میں تو ابھی کچھ نہیں تمہیں پہنچا، ارے آرے سے ان کے جسم کو 2 ٹکڑوں میں کاٹ دیا جاتا تھا، بیچ سے پھاڑ دیا جاتا تھا آرے سے، اور لوہے کی کنگھی ہوتی تھی، ان کنگھیوں سے ان کے جسم کے یہ جلد، چمڑے اور گوشت نکال لیے جاتے تھے ہڈیوں پر سے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دینے کے لیے، بخاری کی روایت ہے، کہا یہ حالات تو بھی تمہارے ساتھ آئے نہیں، پہلی امتوں کو بھی آزمایا گیا اس طرح سے، اور یہ ہوتا رہے گا، ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ ابھی جو حدیث مسلم کی آپ نے مسلم شریف کی سنی ہے، صحیح مسلم کی، اس میں یہ آیا کہ ایک فتنہ آئے گا، پریشان ہو جائیں گے، فتنہ ہٹے گا، پھر سانس لیں گے، پھر فتنہ آئے گا جو اس سے زیادہ ہوگا، وہ بھی ہٹے گا، پھر فتنہ آئے گا، کہیں گے اب تو بچنا ناممکن ہے، یہ تو ہلاکت کا باعث بننے والا، پھر ہٹ جائے گا، وہ بھی ٹل جائے گا، پھر فتنہ آئے گا، تب کہیں گے ارے یہ تو سب سے بڑا فتنہ ہے۔ کیا اس طرح سے عالمی سطح پر نہیں ہوتا آیا ہے؟ پہلے تو میں نے بتلایا تھا غزوہ خندق سے لے کر کے اور تاتاریوں تک کا ذکر کیا تھا، کتنا بڑا فتنہ آیا تھا، اور اس طرح کے فتنے آتے رہے، ہوتے رہے، بہت ابھی قریب میں دیکھ لیں، سن 2000، 2001، 2002، یہ بوسنیا کا جو فتنہ آیا ہوا تھا، آزمایا گیا تھا مسلمانوں کو، اس قدر نافرمان ہو گئی تھی وہاں کی قوم، مسلمان تو تھے نام کے، لیکن مسلمانیت نام کی کوئی چیز بچی نہیں تھی۔ وہی مغربی ان کا تہذیب و تمدن تھا، لباس وہی، برائیاں وہی برائیاں، اور اس کے بعد میں اتنا ان کا وجود، صرف مسلمان ہونا بھی ان مغربی قوموں کو، یہود و نصارہ کو برداشت نہیں تھا، روئے زمین پر ان کا وجود۔ آپ یہ سمجھ لیں کتنی بھی طغیانی کر لو، ان کی مشابہت کر لو، کچھ بھی کر لو، لیکن آپ کا وجود انہیں برداشت نہیں ہے، کیونکہ نام کے آپ مسلمان تو ہو، آپ کلمہ گو تو ہو، بگاڑ کتنا بھی آ جائے، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے
کہ ان کے پاس ایک اتنا مضبوط عقیدہ ہے توحید کی شکل میں، وہ عقیدہ ہی اصل دولت ہے مسلمانوں کی، اور جس دن اس طرف پلٹے گا مسلمان اس کا نقشہ بدل جائے گا۔ تو آپ کا نام سے مسلمان ہونا بھی اس روئے زمین پہ انہیں برداشت نہیں ہے۔ کس طرح سے پامال کیا گیا بوسنیا کو، کتنے لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا بوسنیا میں۔ 2002 کے بعد 2002 میں اسی ملک کے ایک خطے میں، ایک ریاست میں منظم طور پر مسلمانوں کو مارا گیا فسادات کے نام پر۔ تمام لوگ جانتے ہیں بدنام زمانہ وہ فساد تھا۔ آپ کا وجود جو ہے، آپ کے وجود کو مٹانے کی کوشش کی گئی اسی ملک میں، یہ سب ہوتا چلا آیا۔ آج آپ اس ملک کی بات چھوڑیں، آج جو ہو رہا ہے ملک شام کے اندر، ملک شام وہ پورا علاقہ ہے، فلسطین اور جارڈن، سوریہ، لبنان، کچھ حصہ ایران میں، کچھ حصہ ترکی میں، یہ سب ملا کر کے شام کا علاقہ ہوتا ہے۔ غزہ میں کیا ہو رہا ہے؟ 23 لاکھ کے صرف کی آبادی ہے مسلمانوں کی، 50,000 سے زیادہ لوگ شہید کر دیے گئے۔ یہ تو ہوتا رہے گا۔ یہ فتنے جب آتے ہیں تو ہم چونک جاتے ہیں، چلا اٹھتے ہیں، لیکن جب ہٹتا ہے تو پھر وہی پرانی روش پہ لوٹ جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، سب کچھ بھول کر کے پھر اللہ کی نافرمانی میں لگ جاتے ہیں، اپنا اثاثہ بھول جاتے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ آج جو فتنوں کی بات صحیح حدیث صحیح مسلم میں آئی ہے کہ فتنہ آئے گا تو چلا اٹھے گا مسلمان۔ اس ملک میں کیا اس طرح کے فتنے نہیں آئے؟ جب مسلمان کرا اٹھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہماری عبادت گاہیں ہم سے چھینی جائیں گی، چلو پھر صبر کرتا ہے کہ چلو ایک فتنہ ہے ختم کر لو، پھر بات آگے تو نہیں بڑھے گی۔ اس پہ صبر کیا، بات یہاں تک ہوئی کہ وہ ختم ہوا، آپ کی عبادت گاہ دوسروں کی عبادت گاہ میں تبدیل ہو گئی۔ پھر آگے کیا ہوا؟ فتنے ختم نہیں ہوئے، بار بار آپ کو آزمایا گیا اسی ملک کے اندر۔ دنیا کی بات چھوڑ دیجئے، کبھی پردے کے نام پر فتنے کھڑے ہوئے، حجاب کے نام پر کھڑا ہوا، مسلمان کی غیرت اس کو للکارنے لگی، وہ سلسلہ ختم ہوا۔ تب حلال کی بات آئی، اس کے ذبیحوں کی بات آ گئی، وہ بھی جیسے تیسے ختم ہوا۔ مسلمان یہ سوچنے پہ مجبور ہوا کہ یا کیا ہم مردہ کھائیں گے؟ یہ فتنے ہیں سب، وہ بھی ختم ہوا۔ آپ کے اوقاف پر معاملہ آیا، آپ کی زمینیں، وہ اوقاف جو آپ کے اسلاف نے امت کے اور انسانیت کے بلکہ اللہ کی مخلوق کے لیے جس کو وقف کیا تھا، اس پہ خطرہ منڈرانے لگا۔ آپ کی قدیم مساجد، آپ کے وہ دینی مراکز، ان پہ خطرے منڈرانے لگے، ان کے اوپر بات آ گئی، ان کے نیچے پتہ نہیں کیا کیا ڈھونڈا جانے لگا۔ یہ سب فتنے ہیں، یہ فتنے ہیں، اور اس پہ چلا اٹھتا ہے مسلمان، ہاذہی کرتا ہے کہ یہ اور کہاں ختم ہوگا یہ سلسلہ؟ کب ختم ہوگا یہ سلسلہ؟ اللہ نے اسی طرف اشارہ کیا ہے، اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون۔ ہر سال کیا ایک بار، دو بار یا اس سے زیادہ مرتبہ آزمائے نہیں جاتے ہو؟ دکھائی نہیں دیتا ہمیں اور آپ کو؟ اور اس کے بعد آپ توبہ نہیں کرتے؟ ہم لوگ توبہ نہیں کرتے اور نہ نصیحت پکڑنے کے لیے تیار ہیں۔ یقین مانو یہ فتنے
آپ کے مراکز، مدارس، آپ کا حجاب، آپ کے جو ہے اور چیزیں، آپ کی اور چیزیں جو ہیں جن پہ حملہ کیا جاتا ہے کبھی قرآن پر، ان میں کچھ آیات ایسی ہیں جو تشدد کا حکم دیتی ہیں وغیرہ، یہ سب فتنے ہیں۔ ان سب پر جو نشانہ سادھا جاتا ہے وہ آپ کو پریشان کرنے کے لیے، اصل ہدف اور اصل مقصد، جیسے میں نے بوسنیا کا ذکر کیا تھا کہ آپ کا وجود بھی ان کو گوارا نہیں ہے، دنیا کے قوموں کو، کفر کو گوارا نہیں ہے آپ کا وجود، چاہے کتنا ماڈرن ہو جاؤ۔ تاڑیاں روز آپ ختم کریں، صبح اٹھتے اسی پہ لگ جائیں، لباس چاہے جتنا چست پہن لو، کتنا بھی ماڈرن دکھو، آپ کے عقیدے سے جھگڑا ہے، آپ کی توحید سے جھگڑا ہے۔ توحید آپ کا، یہ انہیں مٹانا ہے، توحید کی نعمت کو انہیں ملیا میٹ کرنا اور وہ چھیننا ہے۔ صحیح عقیدہ اور صحیح توحید جو مسلمان کے پاس ہے، اصل دولت وہ ہے۔ آپ اپنے گھروں کو بلڈوز ہوتے ہوئے چیختے ہو نا، گھر بن جائیں گے۔ اپنے اسلاف کو دیکھو، تمبوؤں میں رہ کر کے، خیموں میں رہ کر کے انہوں نے تاریخ لکھا تھا۔ تاریخ لکھنے والے جو ہے وہ ماضی، تابناک ماضی لکھتے ہیں۔ گھروں کا رونا روتے ہو، تمہارے عقیدے پر حملہ ہو رہا ہے۔ عقیدہ اور نشانہ ہے، عقیدہ چھینا جائے، کیسے چھینا جائے اور کیسے انہیں جو ہے اس سے، یہ قرآن تو بار بار کہتا ہے کہ اہل کتاب یہود و نصارہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ راضی ہو ہی نہیں سکتے تم سے، کتنے بھی ماڈرن بنتے رہو، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، حد یہ ہے کہ تم گھر واپسی کر لو، اپنے ایمان کا سودا کر کے، اپنے ایمان کو ختم کر کے ان کی ملت کو اپنا لو۔ یہی اصل ہدف ہے۔ قرآن کہتا ہے حتیٰ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے دین پہ چلو، اپنا سب کچھ چھوڑ دو، ختم کر دو۔ یہ ہدف ہے، یہ پہچاننے کی کوشش کریں ہم لوگ۔ توبہ، قرآن نے کہا کہ توبہ نہیں کرتے ہو۔ توبہ کی پہلی شرط جانتے ہیں؟ اقلاع عن الذنب، وہ گناہ جو نافرمانی ہم لوگ کر رہے ہیں رات و دن، ہم لوگ پھر بھی عافیت میں ہیں۔ جو نافرمانیاں اللہ کی کر رہے ہیں نا، اس کے حساب سے عذاب ہم پر مسلط نہیں ہوا ہے۔ اللہ نے بہت چھوٹ دی ہے، ہمیں بہت چھوٹ دی ہے اور بہت جی لیے ہم لوگ چھوٹ میں۔ اقلاع عن الذنب، پہلا شرط یہ ہے کہ توبہ کرو تو اس گناہ کو چھوڑ دو۔ گناہ وقتی طور پہ چھوڑتے بھی ہوں گے، جیسے فتنہ ختم ہوتا ہے پھر اس میں لوٹ جاتے ہیں۔ الندم علی ما فات، جو ہم کر چکے اس پہ شرمندہ ہو، یہ بھی شرط ہے توبہ کو۔ اور عدم العودہ الیہ فی المستقبل، یہ عہد کرنا کہ مستقبل میں پھر اس طرف نہیں لوٹیں گے، وہ کام نہیں کریں گے، یہ توبہ کی شروط میں سے ہے۔ جو ہم نافرمانیاں کیے، گناہ کیے، اس پہ شرمندہ ہونا ہے شرمندگی ہمیں۔ قرآن یہی تو کہتا ہے، اولا یرون، عقلیں ماری گئی ہیں، دیکھتے نہیں، فتنوں کا سلسلہ چل پڑا ہے، نہ توبہ کرتے ہیں، نہ نصیحت پکڑتے ہیں، نہ اسے یاد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ندامت اگر اس پر ہو جائے، اللہ کی نافرمانی چھوڑو مسلمانوں، نافرمانیوں کی وجہ سے یہ ساری پریشانیاں ہیں۔ اپنے توحید کی حفاظت کرو، یقین مانو، شروع اسلام سے لے کر کے اور اب تک جو فتنے ہوئے، جو تکلیفیں آئیں، ان کا ایک سبب یہ ہے کہ بد عقیدگی۔ مسلمانوں میں بد عقیدگی جب جب پائی گئی، تب انہیں جو ہے تکلیف پہنچی، ان کا قتل کیا گیا، ان کے شہر چھینے گئے، ان کے ملک تاراج کیے گئے، اور آج بھی وہی سلسلہ چل رہا ہے۔
لیکن ہم سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، نافرمانیوں پہ نافرمانیاں جاری ہیں۔ ایک واقعہ سنیے 2 منٹ کے اندر اور پھر خطبے کو ختم کرتا ہوں۔ غزوہ احد کا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی شروع ہونے سے پہلے جو اسلامی فوج تھی اس کے پیچھے ایک چھوٹی پہاڑی تھی جسے جبل رمات کہا جاتا ہے اس وقت، یعنی اس پر تیر اندازوں کو 50 تیر اندازوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا تھا کہ یہاں سے کسی صورت میں ہٹنا نہیں ہے، یہ ہمارے پیچھے کا علاقہ ہے، اس کی نگہبانی ضروری ہے، اس پہ رہنا، ہم یہاں میدان میں لڑائی کے دوران ہاریں جیتیں، یہاں تک دیکھنا کہ پرندے ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہیں تب بھی تمہیں وہاں سے اترنا نہیں ہے۔ چند گھنٹوں کے بعد جب جنگ شروع ہوئی تصویر پلٹ گئی، کفار مکہ بھاگنے لگے اور مسلمان ان کو دوڑانے لگے، کھدیڑنے لگے، کچھ مال غنیمت سمیٹنے لگے۔ وہ چھوٹی پہاڑی پہ جو صحابہ کرام تھے 50 کی تعداد میں، انہوں نے دیکھا کہ ہم تو جنگ جیت چکے، اب یہاں رہ کے کیا کریں گے، چلو ہم بھی انہیں کھدیڑیں اور مال غنیمت سمیٹیں۔ جب وہ مال کے پیچھے بھاگے، وہاں کے امیر جو متعین کیے گئے تھے انہوں نے روکا، کہا کہ رک جاؤ، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کسی صورت میں جو بھی نتیجہ ہوگا جنگ کا تمہیں یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، مت جاؤ۔ کہا کہ نہیں، لڑائی کی حد تک بات تھی، لڑائی تو اب جیت چکے۔ 40 لوگ اتر گئے، 40 لوگ آ کے جو ہے مال غنیمت سمیٹنے لگے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کفار کے ساتھ ایمان نہیں لائے تھے، پیچھے سے پلٹے اور اس پہاڑی پر پہلے 10 جو صحابہ کرام جو تیر انداز تھے ان کو شہید کر دیا، اور اس کے بعد اس پہ قبضہ جما لیا۔ پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ شروع کیا، ایک دم سے بے چینی پھیل گئی، پیچھے سے جو ہے تیر چل رہا ہے، اور وہ فتح جو ہوئی تھی وہ تقریباً شکست میں بدل رہی تھی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اس کا نتیجہ تجزیہ سیرت نگاروں نے، مورخین نے کیا ہے کہ شکست اور جو ہے فتح کیا ہوتی ہے، کیسے ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن اتنی پریشانی ہوئی کہ وہ 10 صحابہ کرام جنہوں نے نافرمانی نہیں کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ وہیں پر رہ گئے اور سب سے پہلے شہید کیے گئے، اور 70 صحابہ کرام، وہ 10 اور 60 اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کیے گئے، آپ کو زخم پہنچایا گیا اسی غزوے میں۔ یہ سب کچھ ہوا نافرمانی کی وجہ سے، اور ان لوگوں کی نافرمانی کی وجہ سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر اپنی گردنیں کٹاتے تھے، گناہ نہیں کرتے تھے۔ روئے زمین پہ سب سے پاک نفوس صحابہ کرام کی نفوس ہے، ان کی شخصیات ہے، ان کو اللہ نے نہیں بخشا۔ گناہ اور نافرمانی کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی حکم عدولی ہوئی تھی، انہیں سزا ملی۔ آج ہم اور آپ دن رات نافرمانی کرتے ہیں، شریعت کی دھجیاں اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فتنوں نے ہمیں گھیر لیا، ہمارے گھر توڑے جا رہے ہیں، ہمیں پریشان کیا ہے، عبادت گاہوں پہ قبضہ کیا وغیرہ وغیرہ، جانے جا رہی ہیں، شہر تباہ ہو رہے ہیں۔ یہ شکوہ کیوں ہے؟ آپ وہاں سے سیکھو۔ میں نے شروع میں کہا توحید میں کہ تاریخ اس لیے ہوتی ہے کہ تاریخ کو پڑھا جائے اور اس سے پھر آگے کہ اپنے راستے کو متعین کیا جائے۔ آنسو بہانے کے لیے یا خوش ہونے کے لیے تاریخ نہیں ہوتی۔ تاریخ کو پڑھو مسلمانوں، اپنے عقیدے کی حفاظت کرو اور نافرمانیوں سے دور رہو، اسی سے ہمارے حالات بدل سکتے ہیں اور ہم سرخرو ہو سکتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ یہی نسخہ ہے شریعت کا، اس کے بغیر پریشانیاں دور نہیں ہوں گی۔ واویلا مچاتے رہیے، پلٹو اپنے دین کی طرف اور پلٹو 14 صدیاں پیچھے۔ لن یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، اس امت کے آخر کے لوگ کامیاب نہیں ہوں گے، کامیابی نہیں پائیں گے۔ چلاتے رہو مگر جب تک اس راستے پر نہیں چلو گے جو پہلے لوگوں نے اس امت کے اختیار کیا تھا،
وہی راستہ اختیار کرو، 14 صدیاں پیچھے جاؤ، وہاں سے روشنی لو اور اپنے راستوں میں بچھاؤ، حالات یکسر بدل جائیں گے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق و طاقت عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ایمان والا بنائے، صحیح عقیدے والا بنائے، اور اپنے عقیدے کی حفاظت کرنے اور نافرمانیوں سے بچنے کی اللہ ہمیں توفیق و طاقت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک البر الرؤوف الرحیم۔